بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں میں سیر کرواؤں گی ایک چھوٹے سے ملک موناکو کی۔ موناکو کے بارے میں انٹرسٹنگ انفارمیشن بھی دوں گی۔ موناکو کی سیر پر جانے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملے۔ تو آئیے چلتی ہیں موناکو کی سیر پر۔ موناکو ایک آزاد اور چھوٹا سا ملک ہے۔ دنیا میں سنگاپور، موناکو، ویٹیکن سٹی 3 ایسے ممالک ہیں جو اسٹیٹ سٹی کہلاتی ہیں، یعنی یہ ملک اتنے چھوٹے ہیں کہ خود ہی شہر، خود ہی دارالحکومت اور خود ہی ملک ہیں۔ موناکو ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب اکیلے مکان کے ہیں۔ تو فرینڈز، موناکو کا کالنگ کوڈ +377 ہے اور ڈومین نیم .mc ہے۔ موناکو کا کل رقبہ 2.02 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا میں 194 نمبر پر آتا ہے۔ موناکو کا شمار دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک میں ہوتا ہے۔ اس کی پاپولیشن اپروکسیمیٹلی 45,800 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے اعتبار سے یہ 297 نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ تو دوستو، موناکو کو انگریزی میں موناکو اور اردو میں موناکو کہا جاتا ہے۔ موناکو کا نام 500 قبل مسیح میں لاگوریو میں بسنے والے مونمیکس لوگوں کے قبیلے سے لیا گیا تھا۔ موناکو کا یہ ملک اس وقت منظر عام پر آیا جب ریپبلک آف زمبیا کے ماتحت اس خطے میں ہاؤس آف کرملڈی کی بنیاد رکھی گئی۔ تو دوستو، ملک میں کسی بھی چیز پر ٹیکس لاگو نہیں۔ موناکو پاکستان سے 5,570 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ موناکو پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے وقت کے لحاظ سے۔ تو فرینڈز، موناکو کی سرکاری زبان فرانسیسی ہے، جبکہ مونکیوی لوگوں کے ساتھ مونکیوی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ ان 2 زبانوں کے علاوہ انگریزی بھی بولی جاتی ہے۔ موناکو فرانس کے ساتھ اچھے تعلقات کی بنا پر اپنی کرنسی یورو میں استعمال کرتا ہے، جبکہ پہلے مونیگاسک فرانک استعمال ہوتا تھا۔ موناکو کا 1 یورو پاکستانی قیمت 140.45 روپے بنتی ہے۔ تو دوستو، موناکو کا پرچم دنیا کے قدیم ترین پرچموں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا ڈیزائن انڈونیشیا کے پرچم سے ملتا جلتا ہے۔ صرف لمبائی اور چوڑائی میں یہ انڈونیشیا کے پرچم سے مختلف ہے۔ 2016 میں اس ملک کا سفر کرنے والے غیر ملکیوں کی تعداد 3,36,000 افراد تھی۔ سیاحت کے حوالے سے 2013 اس ملک کے لیے سب سے لکی سال تھا، جب 5,87,000 افراد نے موناکو کا سفر کیا تھا۔ تو فرینڈز، موناکو کے پرنس البرٹ اینی بادشاہ ہیں جو بہت زیادہ سیاسی طاقت کا حامل ہیں۔ 19ویں صدی میں معاشی ترقی کی وجہ سے ملک میں پہلا کسینو مونٹی کارلو اور پیرس کے ساتھ ریلوے ٹریک کا آغاز ہوا۔ 19ویں صدی میں جب سردارین اٹلی کا حصہ بنا تو فرانس کو بھی موناکو پر قبضہ کرنے کے مشورے دیے جاتے، لیکن فرانس نے اسے ایک آزاد ملک کی حیثیت سے برقرار رکھا۔ رین بلوم، جو فیمس فرانسیسی یہودی تھا جس نے مونٹی کارلو میں ڈیلو اوپرا کی بنیاد رکھی تھی، اسے ایک فرانس میں موجود گھر سے گرفتار کر لیا گیا، لیکن رین بلوم کے ساتھ تھی گنسبرگ اور فرانس کی مدد سے بلوم کو فرار کروا کے سوئٹزرلینڈ بھیج دیا گیا۔ تو فرینڈز، 1949 میں پرنس لوئس کی موت کے بعد پرنس رینٹیئر ملک کے حکمران منتخب ہوئے، 2005 تک ملک پر حکمرانی کی۔ تو فرینڈز، فرانس کی ہمیشہ کوشش رہی کہ موناکو کو اپنے قبضے میں رکھ سکے، کیونکہ موناکو شہر قدرتی بندرگاہ ہے جو یورپ میں تجارت کی ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ عمومی طور پر دیکھا جائے تو ہاؤس آف کرملڈی کے قیام کے بعد سے آج تک کسی بھی ملک نے مکمل طرح سے موناکو پر قبضہ نہیں کیا۔ فرانسیسی دور حکومت میں زیادہ تر اختیارات فرانسیسی حکومت کے پاس چلے گئے، مگر فرانس نے موناکو پر قبضہ نہیں کیا بلکہ حمایتی علاقہ قرار دیا۔ تو فرینڈز، 1864 عیسوی میں جوئے کے اڈے قائم کیے گئے تھے۔ آج بھی گیمبلنگ کے حوالے سے موناکو کا دنیا میں ایک الگ نام ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک میں جہاں لوگ رات کے اندھیرے میں عیاشیاں کرتے ہوئے خالی ہو جاتے ہیں، وہیں موناکو رات کے اندھیرے میں ہزاروں افراد لوٹتے چلے جاتے ہیں اور ہزاروں بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرینڈز، 1,000 کے قریب موناکو میں یہودی آباد ہیں، جبکہ 300 کے قریب مسلم آباد ہیں۔ یہ مسلم عرب اور ترک نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں پر مسلمانوں کی ایک مسجد بھی قائم کی گئی ہے۔ ملک میں کوئی بھی ایئرپورٹ نہیں ہے۔ ایک بہت ہی چھوٹا سا ملک ہونے کی وجہ سے اس ملک کی اپنی کوئی بھی آرمی نہیں، بلکہ یہ فرانس کا محتاج ہے۔
فٹ بال سب سے زیادہ کھیلے جانے والا کھیل ہے۔ 1929 کے بعد مونٹ کارلو ریلی موناکو میں سالانہ منعقد کی جانے والی سب سے زیادہ مقبول ریس ہے۔ 1973 سے 2008 تک اس ورلڈ ریلی چیمپئن شپ کا عروج سمجھا جاتا تھا۔ موناکو نے 2014 میں شمسی توانائی پر چلنے والی کشتیوں کی ایک نئے کھیل کا آغاز بھی کیا۔ موناکو میں 1.7 کلومیٹر لمبائی پر ریل کی پٹڑی بچھائی گئی ہے۔ ریل کا یہ نظام ایک فرانسیسی کمپنی SNCF سنبھالتی ہے۔ تو فرینڈز، لیسی ٹیکنالوجی اور بارٹیل ڈی ڈیٹ مونو کارلو دو نجی ادارے ہیں جو مختلف شعبوں میں تعلیمی فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ بس کے 5 روٹ بنائے گئے ہیں جنہیں آٹو بس آف موناکو کنٹرول کرتی ہے۔ تو دوستو، یقیناً آج کی اس ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے موناکو کی انٹرسٹنگ انفارمیشن سن کر اور موناکو ملک دیکھ کر۔ نیو ویڈیو کے آنے تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔